واللہ غنی عن العالمین، کہ جس نے پھر بھی انکار کیا، جس نے پھر بھی ناشکری کی، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ پھر بری ہے ان سے۔ لہذا میں پاکستان علماء کونسل کی طرف سے بھی، حکومت کی طرف سے بھی، حج آرگنائزیشن ہوپ کے جو ہمارے نمائندے ہیں، اگر آپ اس کو جو ہے ان کے بھی دکھا سکیں تو ان کی طرف سے بھی ایک تو وزیر اعظم پاکستان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، محترم سپہ سالار قوم جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کا، کہ جن کی کوشش سے ڈالر نیچے آیا اور اس کے نتیجے میں 1,00,000 روپیہ سرکاری سطح پہ حج کم ہوا ہے، اور ہم ان سے بھی امید کرتے ہیں کہ ان کے پیکج تو بڑے جو ہے وہ ہوتے ہیں مہنگے، لیکن یہ بھی لوگوں کے لیے حج کو آسان بنائیں۔ اسی طرح ہم پورے ملک کے اندر حج کے حوالے سے ایک اویئرنیس کمپین ہوپ کے ساتھ مل کر چلانے لگے ہیں، اس میں یہ ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور لاہور، کوئٹہ، کراچی، ہر جگہ جو پرائیویٹ حج آرگنائزیشن ہے، وفاقی وزارت مذہبی امور ہے، ہماری آرگنائزیشن ہے، وہ ساری مل کر اس کے اندر ایک اویئرنیس کمپین، ایک تربیتی عمل، یہ سارا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی تاریخ میں اللہ نے چاہا تو یہ بات آج تک کے دن تک میں کہہ سکتا ہوں کہ حج کا جو پہلا پروسیس مکمل ہوا ہے، اس میں جہاں ان کی جو ہے وہ تنظیم ہے، جہاں ان کا کوٹا ہے، وہاں تک کوئی یہ شکایت نہیں کر سکتا کہ وزارت مذہبی امور میں یا گورنمنٹ کے کسی ادارے میں کوئی 1 روپیہ کی کرپشن ہوئی ہو۔ اسی طرح جو پاکستانی باہر ہیں وہ حج کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سکیم بنائی گئی ہے، اسپانسرشپ سکیم ہے، اسپانسرشپ سکیم، اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ حصہ لے، اس کے ذریعے حج کریں، وہ بنسبت باہر کے وہ زیادہ سستی بھی ہے، اور بہت بڑا فرق ہے اس کے اندر۔ تو ایک تو یہ میری گزارش تھی۔ دوسرا، کل جو ہندوستان کی مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، میں چاہتا ہوں یہ بات بیان کروں کہ ہم پوری انصاف پسند دنیا قیامت کی صبح تک اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ یہ ہندوستان کا عدلیہ، ہندوستان کی حکومت مقبوضہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مقبوضہ کشمیر کا حل نکلنا ہے، اور اس حوالے سے پاکستان اپنا موقف بار بار بیان کر چکا ہے، اور پاکستان اپنا موقف بار بار بیان کر رہا ہے کہ ہم نے کسی بھی صورت اقوام متحدہ کی قراردادوں کے بغیر کوئی حل جو ہے وہ قبول نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لہذا یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو پالیسی ہے وہ پاکستان اسی پالیسی پہ کھڑا ہے جو روز اول سے پاکستان کی پالیسی ہے۔ ہم ہر فورم پر جائیں گے، جیسا کل وزیر خارجہ صاحب نے کہا، ہم اسلامی تعاون تنظیم کے پاس، اقوام متحدہ میں، ہر جگہ پر اپنی آواز کو بلند کریں گے اور اپنے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کوئی مت یہ سمجھے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ تنہا ہیں، لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، اور آپ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، کہ جو اسرائیل سفاکیت اور بربریت فلسطین میں اس وقت کر رہا ہے، غزہ میں، ہمیں یہ گمان ہے کہ ہندوستان اب اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لیے اور ہندوستان اپنی وحشت و بربریت برقرار رکھنے کے لیے وہی کچھ مقبوضہ کشمیر میں کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور میں یہ اپنے عرب میڈیا کے دوستوں کے لیے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت الہندیہ و جیش الہند ہم یریدون یقتل الابناء والاطفال والنساء والضعفاء فی کشمیر المحتلہ کمثل الغزہ، وہ غزہ کی طرح قتل کرنا چاہتے ہیں ان کو، اور دنیا کو اٹھنا ہوگا، عالم اسلام کو اٹھنا ہوگا، او آئی سی پہلے بھی، میں یہ بات بھی کلیئر کروں، کچھ ہمارے دوست جو ہیں وہ افواہ سازی کرتے ہیں، او آئی سی، مملکت سعودی عرب دنیا، وہ پاکستان کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کے معاملے میں شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ او آئی سی کے ابھی آپ نے دیکھا 3 ماہ پہلے او آئی سی کے جو اسپیشل نمائندے تھے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے وہ دورہ کر کے گئے ہیں۔ تو یہ بات بھی بڑی واضح ہے اور بڑی کلیئر ہے،
اور اس حوالے سے پاکستان علماء کونسل کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ جمعرات کو لاہور میں اور پھر انشاءاللہ تعالی منگل کو اسلام آباد میں کشمیر اور فلسطین کے عنوان پر ایک یکجہتی کانفرنس علماء، مشائخ اور تمام جماعتوں کی ہم انشاءاللہ منعقد کریں گے۔ ایک آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ بہت اہم ہے 9 مئی کے حوالے سے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر فوجی عدالتوں اور 9 مئی کے معاملات کے حوالے سے ملک میں ایک کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم بڑے واضح ہیں کہ 9 مئی کے جو مجرمان ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، پاکستان کے سلامتی کے اداروں پہ حملہ کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے، اور اس حوالے سے کوئی کنفیوژن کہیں نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی کسی کو کنفیوژن پیدا کرنے دی جائے گی۔ آخر میں پھر اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، اور جس کے لیے آج ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی ہوپ کے جو ہمارے لیگل امور کو دیکھتے ہیں وہ بھی موجود ہیں، ان کے لیگل ایڈوائزر بھی، کہ پاکستان کی وزارت مذہبی امور، پاکستان کے پرائیویٹ حج آرگنائزیشن ہوپ، سب مل کر کوشاں ہے کہ اس سال حج کا جو نظام ہے وہ بہتر سے بہتر ہو۔ ہم نے ان سے گزارش کی ہے اور انہوں نے قبول کیا ہے اس کو، کہ پاکستان کے جو پرائیویٹ حج گروپ ہے وہ بھی اپنے اندر ہوپ ایک شکایت سیل جو ہے وہ بھی قائم کرے گی، اور وہ مجھے بتایا گیا کہ قائم کر دیا گیا ہے اور اس کے لیے ایک کوشش ہو رہی ہے۔ لہٰذا اگر ڈالر جو ہے وہ اور نیچے آتا ہے تو حاجی کا فائدہ ہوگا، لیکن اس وقت ڈالر، جیسے میں نے عرض کیا کہ جو آپ کو یاد ہوگا بزنس مینوں کے ساتھ میٹنگ کی تھی محترم جناب سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے کراچی میں اور لاہور میں، اور پھر ڈالر کی سمگلنگ بند ہوئی، ڈالر کی جو چور بازاری تھی وہ ختم ہوئی، اور اس کے نتیجے میں 52 روپے کے قریب ڈالر نیچے آیا۔ اس کا پہلا فائدہ حاجیوں کو ہوا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ تعالی ہوگا، اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم ہوپ کے ساتھ مل کر جو ہمارے وزیر اعظم صاحب کی سرپرستی میں وزیر مذہبی امور جناب انیک صاحب کی جو ہے ان کی قیادت میں، چونکہ حج اصل تو حج مشن جو ہے اور حج کا نظام جو ہے وہ وزارت مذہبی امور کا ہے، ہم ان کے معاونین ہیں، ہم حکومت پاکستان جو ہے اس کو ہدایات ہے۔ اور اسی طرح میں نے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو سعودی عرب کی حکومت نے 2000 پر کمپنی کا کہا تھا، ہم مشکور ہیں سعودی عرب کے وزیر حج سے، سعودی عرب کے پاکستان کے میں جو سفیر ہیں ان کے، اور بالخصوص خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کے، کہ انہوں نے اس کو پاکستان کے لیے 2000 کی بجائے 500 پہ لے آئے ہیں، کہ اب جو ایک کمپنی، یعنی ہمارے ہاں 904 کمپنیاں ہیں، 904 کمپنیوں سے یہ 46 کہا گیا تھا، لیکن ہماری درخواست کو انہوں نے مانا، اور اب 2000 کی بجائے 500 جو ہے افراد پر کمپنی ایک ہوگی، جو اتحاد ہوگا۔ آپ یاد رکھیے کسی کمپنی کو ختم نہیں کیا گیا، یہ 1 لاکھ افراد کا روزگار تھا، یہ 1 لاکھ افراد کا روزگار تھا، کسی کمپنی کو ختم نہیں کیا گیا، بلکہ وہ کمپنیاں ایک گروپ میں ضم ہوں گی، 500 کا جو گروپ ہوگا، اور وہ گروپ سعودیہ کے ساتھ وہ گروپ ڈیل کرے گا، یہاں بھی ان کمپنیوں سے وہ گروپ ڈیل کرے گا، اور وزارت جو ہے وہ ساری کمپنیاں جو ہیں ان کو دیکھے گی، لیکن جو گروپ لیڈر ہوگا، یہ آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ وہ کہہ رہے تھے 2000 پر ایک گروپ لیڈر مقرر کرے، اور یہ ذرا اس کو کھول لیں ذرا، 2000 پر مقرر کرے۔ ہم نے ان سے کہا کہ آپ اس بار مہربانی کریں اس کو کم کر دیں، انہوں نے 500 کر دیا، اور اس 500 کے نتیجے میں کوئی کمپنی جو ہے وہ محروم نہیں ہوئی۔ یہ بھی ایک اس حکومت کا، اور اس میں بھی میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان حضرات نے جو غنی عن العالمین، کہ جس نے پھر بھی انکار کیا، جس نے پھر بھی ناشکری کی، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ پھر بری ہے ان سے۔ لہذا میں پاکستان علماء کونسل کی طرف سے بھی، حکومت کی طرف سے بھی، حج آرگنائزیشن ہوپ کے جو ہمارے نمائندے ہیں، اگر آپ اس کو جو ہے ان کو بھی دکھا سکیں تو ان کی طرف سے بھی ایک تو وزیر اعظم پاکستان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، محترم سپہ سالار قوم
जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब का, कि जिनकी कोशिश से डॉलर नीचे आया और उसके नतीजे में 1 लाख रुपया सरकारी सतह पे हज कम हुआ है। और हम इनसे भी उम्मीद करते हैं कि इनके पैकेज तो बड़े जो है वो होते हैं महंगे, लेकिन ये भी लोगों के लिए हज को आसान बनाए। इसी तरह हम पूरे मुल्क के अंदर हज के हवाले से एक अवेयरनेस कैंपेन होप के साथ मिलकर चलाने लगे हैं। उसमें ये हमारे साथी हमारे साथ होंगे और लाहौर, कोयटा, कराची, हर जगह जो प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजेशन है, वफाकी वजारत मजहबी उमूर है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारी मिलकर इसके अंदर एक अवेयरनेस कैंपेन, एक तरबियती अमल, ये सारा होगा। और इंशाअल्लाह ताला तारीख में अल्लाह ने चाहा तो ये बात आज तक के दिन तक मैं कह सकता हूं कि हज का जो पहला प्रोसेस मुकम्मल हुआ है, उसमें जहां इनकी जो है वो तंजीम है, जहां इनका कोटा है, वहां तक कोई ये शिकायत नहीं कर सकता कि वजारत मजहबी उमूर में या गवर्नमेंट के किसी इदारे में इसी कोई 1 रुपया की करप्शन हुई हो। इसी तरह जो पाकिस्तानी बाहर हैं वो हज करना चाहते हैं, तो उनको भी हम चाहते हैं कि ये जो स्कीम बनाई गई है, स्पॉन्सरशिप स्कीम है, स्पॉन्सरशिप स्कीम, उसके अंदर जो है वो ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले, उसके जरिए हज करें। वो बनिस्बत बाहर के वो ज्यादा सस्ती भी है और बहुत बड़ा फर्क है उसके अंदर। तो एक तो ये मेरी गुजारिश थी। दूसरा, कल जो हिंदुस्तान की मकबूजा कश्मीर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, मैं चाहता हूं यह बात बयान करूं कि हम पूरी इंसाफ पसंद दुनिया कयामत की सुबह तक इसको कबूल नहीं कर सकते। यह हिंदुस्तान का अदलिया, हिंदुस्तान की हुकूमत मकबूजा कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मकबूजा कश्मीर का हल निकलना है। और इस हवाले से पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ बार बार बयान कर चुका है और पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ बार बार बयान कर रहा है कि हमने किसी भी सूरत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बगैर कोई हल जो है वो कबूल नहीं किया जा सकता है। लिहाजा ये बात क्लियर होनी चाहिए कि मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो पॉलिसी है वो पाकिस्तान उसी पॉलिसी पे खड़ा है जो रोज अव्वल से पाकिस्तान की पॉलिसी है। हम हर फोरम पर जाएंगे, जैसा कल वजीर खारजा साहब ने कहा, हम इस्लामी ताउन तंजीम के पास अक़वाम मुत्तहिदा में हर जगह पर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और अपने मकबूजा कश्मीर के भाइयों के साथ खड़े हैं। कोई मत ये समझे कि मकबूजा कश्मीर के लोग तन्हा हैं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं और आपके जरिए, मीडिया के जरिए, कि जो इसराइल सफाकियत और बर्बरियत फलस्तीन में इस वक्त कर रहा है, गजा में, हमें ये गुमान है कि हिंदुस्तान अब अपना तसल्लुत बरकरार रखने के लिए और हिंदुस्तान अपनी वहशत और बर्बरियत बरकरार रखने के लिए वही कुछ मकबूजा कश्मीर में करने की कोशिश करेगा। और मैं ये अपने अरब मीडिया के दोस्तों के लिए ये भी अर्ज करना चाहता हूं कि हुकूमत हिंदिया व जैश हिंद हम युरीदून यक़्तुल अबना वल अत्फाल वन निसा वज़ुअफ़ा फी कश्मीर मुहतल्ला कमिस्लिल गज़ा। वो गज़ा की तरह कत्ल करना चाहते हैं इनको, और दुनिया को उठना होगा, आलम इस्लाम को उठना होगा। ओआईसी को, ओआईसी पहले भी, मैं ये बात भी क्लियर करूं, कुछ हमारे दोस्त जो है वो अफवाह साजी करते हैं, ओआईसी, मुमलिकत सऊदी अरब, अरब दुनिया, वो पाकिस्तान के साथ मकबूजा कश्मीर के मामले में शाना बशाना खड़े हैं। ओआईसी के अभी आपने देखा 3 माह पहले ओआईसी के जो स्पेशल नुमाइंदे थे मकबूजा कश्मीर के हवाले से वो दौरा करके गए हैं। तो ये बात भी बड़ी वाज़ेह है और बड़ी क्लियर है। और इस हवाले से पाकिस्तान उलमा कौंसिल के प्लेटफार्म से इंशाअल्लाह जुमेरात को लाहौर में और फिर इंशाअल्लाह ताला मंगल को इस्लामाबाद में कश्मीर और फलस्तीन के उन्वान पर एक यकजहती कॉन्फ्रेंस उलमा, मशाइख और तमाम जमातों की हम इंशाअल्लाह मुनक्किद करेंगे। एक आखिरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं और वो बहुत अहम है 9 मई के हवाले से। हम देख रहे हैं कि एक बार फिर फौजी अदालतों
اور 9 مئی کے معاملات کے حوالے سے ملک میں ایک کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب بڑے واضح ہیں کہ 9 مئی کے جو مجرمان ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. پاکستان کے سلامتی کے اداروں پہ حملہ کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے، اور اس حوالے سے کوئی کنفیوژن کہیں نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی کسی کو کنفیوژن پیدا کرنے دی جائے گی. آخر میں پھر اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، اور جس کے لیے آج ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. ابھی ہوپ کے جو ہمارے لیگل امور کو دیکھتے ہیں وہ بھی موجود ہیں، ان کے لیگل ایڈوائزر بھی، کہ پاکستان کی وزارت مذہبی امور، پاکستان کے پرائیویٹ حج آرگنائزیشن ہوپ، سب مل کر کوشاں ہے کہ اس سال حج کا جو نظام ہے وہ بہتر سے بہتر ہو. ہم نے ان سے گزارش کی ہے اور انہوں نے قبول کیا ہے اس کو، کہ پاکستان کے جو پرائیویٹ حج گروپ ہے وہ بھی اپنے اندر ہوپ ایک شکایت سیل جو ہے وہ بھی قائم کرے گی، اور وہ مجھے بتایا گیا کہ قائم کر دیا گیا ہے اور اس کے لیے ایک کوشش ہو رہی ہے. لہٰذا اگر ڈالر جو ہے وہ اور نیچے آتا ہے تو حاجی کا فائدہ ہوگا، لیکن اس وقت ڈالر، جیسے میں نے عرض کیا کہ جو آپ کو یاد ہوگا بزنس مینوں کے ساتھ میٹنگ کی تھی محترم جناب سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے کراچی میں اور لاہور میں، اور پھر ڈالر کی سمگلنگ بند ہوئی، ڈالر کی جو چور بازاری تھی وہ ختم ہوئی، اور اس کے نتیجے میں 52 روپے کے قریب ڈالر نیچے آیا. اس کا پہلا فائدہ حاجیوں کو ہوا ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ تعالی ہوگا. اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم ہوپ کے ساتھ مل کر جو ہمارے وزیر اعظم صاحب کی سرپرستی میں وزیر مذہبی امور جناب انیک صاحب کی جو ہے ان کی قیادت میں، چونکہ حج اصل تو حج مشن جو ہے اور حج کا نظام جو ہے وہ وزارت مذہبی امور کا ہے، ہم ان کے معاونین ہیں. ہم حکومت پاکستان جو ہے اس کو ہدایات ہے. اور اسی طرح میں نے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو سعودی عرب کی حکومت نے 2000 پر کمپنی کا کہا تھا، ہم مشکور ہیں سعودی عرب کے وزیر حج سے، سعودی عرب کے پاکستان کے میں جو سفیر ہیں ان کے، اور بالخصوص خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کے، کہ انہوں نے اس کو پاکستان کے لیے 2000 کی بجائے 500 پہ لے آئے ہیں. کہ اب جو ایک کمپنی، یعنی ہمارے ہاں 904 کمپنیاں ہیں، 904 کمپنیوں سے یہ 46 کہا گیا تھا، لیکن ہماری درخواست کو انہوں نے مانا، اور اب 2000 کی بجائے 500 جو ہے افراد پر کمپنی ایک ہوگی، جو اتحاد ہوگا. آپ یاد رکھیے کسی کمپنی کو ختم نہیں کیا گیا. یہ 1 لاکھ افراد کا روزگار تھا، یہ 1 لاکھ افراد کا روزگار تھا، کسی کمپنی کو ختم نہیں کیا گیا، بلکہ وہ کمپنیاں ایک گروپ میں ضم ہوں گی. 500 کا جو گروپ ہوگا، اور وہ گروپ سعودیہ کے ساتھ وہ گروپ ڈیل کرے گا، یہاں بھی ان کمپنیوں سے وہ گروپ ڈیل کرے گا. اور وزارت جو ہے وہ ساری کمپنیاں جو ہیں ان کو دیکھے گی، لیکن جو گروپ لیڈر ہوگا، یہ آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ وہ کہہ رہے تھے 2000 پر ایک گروپ لیڈر مقرر کرے، اور یہ ذرا اس کو کھول لیں ذرا، تو 2000 پر مقرر کرے. ہم نے ان سے کہا کہ آپ اس بار مہربانی کریں اس کو کم کر دیں، انہوں نے 500 کر دیا، اور اس 500 کے نتیجے میں کوئی کمپنی جو ہے وہ محروم نہیں ہوئی. یہ بھی ایک اس حکومت کا، اور اس میں بھی میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان حضرات نے جو